بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم ماڈرن ایسے نمبر 9 دا بیوٹی انڈسٹری پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بیوٹی انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتے ہیں۔ واٹ از بیوٹی انڈسٹری؟ بیوٹی انڈسٹری ہے کیا؟ تو سب سے پہلے تو انڈسٹری کو لیتے ہیں کہ انڈسٹری کیا ہوتی ہے۔ انڈسٹری یہ کارخانوں کو کہتے ہیں جہاں پہ چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ ملیں ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں۔ دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر جو ہے یہ انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں۔ تو جہاں پہ بھی چیزیں بن رہی ہیں، پروڈکشن ہو رہی ہے، اس کو ہم انڈسٹری کہتے ہیں۔ اور پھر بیوٹی انڈسٹری ایسی انڈسٹری، وہ کارخانے، ملیں اور فیکٹریاں جہاں پر میک اپ کا، بیوٹیفیکیشن کا یا آرائش کا، سنگار کا، بناؤ سنگار کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ مختلف قسم کی جیسے کریمیں ہیں، لوشنز ہیں، اور اپنے جسم کو، لوگوں کے جسم کو خوبصورت رکھنے کے لیے یہ جو آرٹیکلز بنتے ہیں جس جگہ پہ، اس کو کہتے ہیں بیوٹی انڈسٹری۔ تو بیوٹی انڈسٹری ان کارخانوں، ملوں اور فیکٹریوں کو کہتے ہیں جہاں میک اپ کا، بیوٹیفیکیشن کا یا بناؤ سنگار کا سامان بنایا جا رہا ہے۔ تو مصنف ہگزلے اس کا نام ہے، ایڈورڈ ہگزلے۔ وہ اس مطلب ایسے کے اندر جو ہے وہ تنقید کرتا ہے ان خواتین پر، خاص طور پہ امریکی خواتین پر کڑی تنقید کرتا ہے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ میک اپ کرتی ہیں یا بیوٹیفیکیشن یا کاسمیٹکس بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ اور اس نے کوئی فگر بھی بتائی ہے کہ امریکہ میں سالانہ جو مطلب خواتین جو ہے وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں یا کاسمیٹکس استعمال کرتی ہیں، ان کی اگر قیمت لگائی جائے تو وہ انڈیا کے بجٹ سے دگنا سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی انڈیا کا، ہندوستان کا جو بجٹ ٹوٹل ہوتا ہے سالانہ، اس سے ڈبل سے بھی زیادہ خالی وہ جو ہے خرچ کر دیتی ہیں، اس پہ کاسمیٹکس پہ خرچ کر دیتی ہیں، کریموں پہ، لوشنز پہ۔ وہ مصنف اس میں بتاتا ہے مزید ہمیں کہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، خاص طور پہ امریکی خواتین کی غلط فہمی ہے۔ تو خالی بناؤ سنگار سے جو ہے یا کاسمیٹکس یا کریمیں یوز کرنے سے انسان خوبصورت نہیں بن سکتا۔ انسان جو ہے وہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے کہ اس کو آپ پینٹ کر دیں گے تو وہ اچھا لگے گا، اس کے اوپر ڈیزائن بنا دیں گے تو وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ بلکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک شاہکار ہے، اور اس کو خوبصورت بننے کے لیے آؤٹر بیوٹی کے ساتھ انر بیوٹی بھی ہونی چاہیے۔ یعنی ظاہری یا چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہے روحانی خوبصورتی بھی ہونی چاہیے۔ اور مصنف بلکہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی عورت خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کا اخلاق خوبصورت نہ ہو۔ اندر سے اگر اس کے دل میں بدی ہے، برائی ہے، امورل ہے، کرپٹ ہے، تو وہ خالی میک اپ سے یا بناؤ سنگار سے یا کاسمیٹکس کی مدد سے وہ کبھی بھی خوبصورت دکھائی نہیں دے سکتی ہے۔ تو اس نے بہت زیادہ کڑی تنقید اس کے اندر کی ہے، اس ایسے کے اندر۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 1 ہم پڑھتے ہیں۔ ایک ہی کویسچن ہے، جو بھی آ جائے آپ یہی لکھ سکتے ہیں۔ یہ کویسچن اچھی طرح یاد کر، جو بھی کویسچن آ جائے آپ اس کا آنسر یہی لکھ سکتے ہیں۔ اوکے، کویسچن ایکسپلین دا ایسے دا بیوٹی انڈسٹری، کہ یہ جو مضمون یہ ایسے ہے سنگار کی صنعت، اس کو وضاحت کریں کیا ہے۔ یعنی یا گیو این اکاؤنٹ آف دا ایسے، اکاؤنٹ ہوتا ہے احوال، کہ اس ایسے یا مضمون کا احوال بیان کریں۔ یا واٹ از دا بیوٹی انڈسٹری اباؤٹ، یہ بیوٹی انڈسٹری کس بارے میں ہے، یعنی یہ مضمون جو ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ یا واٹ از دا پریویلنگ موڈ ان دا ایسے، کہ ایسے کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے بیوٹی انڈسٹری۔ یا واٹ آر دا ریزلٹس آف بیوٹی کلٹ اور بیوٹیفیکیشن، یہ کلٹ کا مطلب ہوتا ہے رجحان، کہ خوبصورتی کا رجحان یا کریز جو بنا ہر مطلب لڑکی کے دل میں، خاص طور پہ یورپ میں تو یہ بہت زیادہ ہے نا، ادھر امریکہ میں۔ تو اس کے نتائج کیا ہیں؟ یہ خوبصورت بننے کا جو ایک کریز ہے، جنون ہے، شوق ہے، کلٹ ہے، رجحان ہے، اس کے نتائج کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ تو اب ہم اس کے آنسر پہ آتے ہیں۔ اوکے، دا بیوٹی انڈسٹری از اے کریٹیسزم آن ٹو مچ یوز آف کاسمیٹکس ان امریکن ویمن، کہ بیوٹی انڈسٹری جو ہے وہ امریکی خواتین میں کاسمیٹکس کے بے حد استعمال پر کڑی تنقید ہے۔ کریٹیسزم ہوتا ہے تنقید۔
دا انڈسٹری وچ از پروڈیوسنگ آل کائنڈز آف کاسمیٹکس، وہ صنعتیں یعنی انڈسٹری یا کارخانے وغیرہ جن میں ہر قسم کی کاسمیٹکس بن رہے ہیں، ٹو کیپ ہیومن باڈی فٹ اینڈ اٹریکٹیو، انسانی جسم کو تندرست اور دلکش رکھنے کے لیے، از کالڈ دا بیوٹی انڈسٹری، اسے کہتے ہیں بیوٹی انڈسٹری یا سنگار کی صنعت۔ الڈوس ہگزلے، اگر الڈوس ہگزلے کا نام نہیں آتا، بھول جاتا ہے تو آپ یہ اسپیلنگ نہیں آ رہے ہیں تو غلط لکھنے سے بہتر ہے دا رائٹر لکھیں، ٹھیک ہے۔ دا رائٹر سیز، مصنف کہتا ہے دیٹ دا بیوٹی انڈسٹری نیور فیسز ڈاؤن فال، کہ بیوٹی انڈسٹری کو کبھی بھی زوال کا سامنا نہیں ہوتا، اٹ از آلویز ان پروفٹ، یہ ہمیشہ منافع میں جاتی ہے، بیکاز دا ڈیمانڈ آف بیوٹی پروڈکٹس از آلویز ہائی، کیونکہ کاسمیٹکس کی ڈیمانڈ یا طلب ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ اونلی امریکن ویمن اسپینڈ 156 ملین پاؤنڈس پر ایئر آن دیئر فیس اینڈ باڈی، فقط امریکی خواتین جو ہے وہ 156 ملین پاؤنڈ سالانہ اپنے جسم اور اپنے چہرے پر صرف کر دیتی ہیں یا اڑا دیتی ہیں۔ دس اماؤنٹ از مور دین ڈبل آف دا ریونیو یا انکم آف انڈیا، یہ تعداد جو ہے وہ انڈیا کی سالانہ آمدنی سے دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ اوکے، ٹرینڈ آف بیوٹی از ڈیو ٹو پراسپیرٹی اینڈ ایڈوانسمنٹ ان دا فیلڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کہ بیوٹی کا یہ خوبصورت بننے کا رجحان جو ہے وہ خوشحالی کی وجہ سے، یعنی لوگوں میں اب خوشحال پراسپیرٹی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی پرانے زمانے میں تو ہر کام انسان کو کرنا پڑتا تھا، عورت کے صبح سے رات تک کام ہی نہیں ختم ہوتے تھے، کپڑے دھونے ہیں تو سارا دن بیچاری کپڑے دھوتی رہتی، کنویں سے پانی نکالنا یا نہروں سے پانی نکالنا لے کے آنا، اور پھر گھر کی اور صفائی کرنا، کھانا بنانا، یہ کچھ تو سارا جو ہے وہ کام میں لگی رہتی تھی۔ آج تو سارا کام مشینوں سے ہو رہا ہے، واشنگ مشین میں کپڑے ڈالو تو بس آپ فری ہو، ملازمہ رکھی ہوئی ہے بس وہ کرے گی، ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو یہ ترقی جو خوشحالی دنیا میں آئی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ ایڈوانسمنٹ جو آئی ہے، تو اس پر کیا ہوا ہے، اس سے انسان فری ہو گئے، یعنی خواتین جو ہے یا مرد جو ہیں ان کے پاس اب فری ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے میں تو لوگ صبح سے رات تک جو بزی رہتے تھے اپنے کام میں، اور بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی بنتی تھی۔ اوکے جی، اس کو نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ دس ایڈوانسمنٹ ہیز آلسو میڈ ویمن فریئر دین دا پاسٹ، اس ترقی نے ماضی کی نسبت خواتین کو زیادہ فارغ ٹائم دیا۔ فریئر کا مطلب ہے فارغ، یہاں پہ آزاد نہیں بلکہ فارغ بنا، یعنی وہ فارغ ہیں اب۔ دے ہیو انف ٹائم اینڈ منی ٹو تھنک اباؤٹ دیئر فیس اینڈ باڈی، ان کے پاس اپنے جسم اور اپنے چہرے کے بارے میں سوچنے کے لیے کافی وقت اور پیسہ ہے۔ دا رائٹر سیز، مصنف کہتا ہے دیٹ ویمن تھنک دیٹ اگلینس از اے ڈیزیز، کہ خواتین سمجھتی ہیں کہ بدصورتی ایک بیماری ہے۔ دے ہیو اے اسٹرانگ ڈیزائر ٹو لک لیس ورچوئس دین دیئر گرینڈ مدرس، وہ اپنی نانی اماں سے کم نیک دکھائی دینے کی شدید خواہش رکھتی ہیں۔ یعنی خدا نخواستہ آپ کسی امریکہ میں جا کے کسی لڑکی کو کہہ دیں جی آپ تو بالکل اپنی نانی اماں کی طرح ہیں، تو وہ آپ سے لڑ پڑے گی، بھائی میں کس طرح نانی اماں، میں تو بڑی فرینک ہوں، یہ ہے نانی اماں تو بڑی نیک ہے، یہ ہے، تو وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے۔ تو ورچوئس ہوتا ہے نیک، ورچوئس، لیس ورچوئس کم نیک۔ دا رائٹر سیز دیٹ ان اے فیو ایئرس، مصنف کہتا ہے کہ چند سال کے اندر اندر اولڈ ویمن ول ڈس اپیئر فرام دا ورلڈ، بوڑھی خواتین دنیا سے ناپید ہو جائیں گی یا غائب ہو جائیں گی، ود دا ہیلپ آف بیوٹی انڈسٹری، بیوٹی انڈسٹری کی مدد سے یا سنگار کی صنعت سے۔ دا رائٹر سیز دیٹ ویمن آر یوزنگ آل کائنڈز آف بیوٹی پروڈکٹس بٹ دے ہیو نو ریئل بیوٹی، مصنف کہتا ہے کہ خواتین جو ہے ہر قسم کی کاسمیٹکس استعمال کر رہی ہے لیکن ان میں حقیقی حسن نہیں ہے۔ دے لک لائک ویئرنگ ماسک آن دیئر فیسز، وہ اپنے چہرے پہ ماسک چڑھائی ہوئی لگتے ہیں، یعنی انہوں نے اتنی وہ لیئر سی لگا لیتی ہیں کچھ خواتین کہ ان کی جلد اس کے نیچے چھپ جاتی، ایک ماسک سا ان کے چہرے پہ ہوتا ہے، ماسک، نقاب، ایک لیپ سا ہوتا ہے۔ سم ٹائم دے لک ان ہیومن، بعض اوقات تو وہ انسان لگتی نہیں ہیں، وے دیر وائٹ واش فیسز۔
اپنے سفیدی کیے ہوئے چہرے کے ساتھ بیکاز دے ہیو نو انر بیوٹی، کیونکہ ان میں روحانی یا باطنی حسن نہیں ہے۔ The writer says that real beauty is combination of facial beauty as well as inner beauty۔ مصنف کہتا ہے کہ حقیقی حسن جو ہے وہ ظاہری حسن اور باطنی حسن کا امتزاج ہے، مجموعہ ہے۔ A woman with bad moral character cannot increase her real beauty۔ ایک خراب کردار کی عورت جو ہے وہ اپنی حقیقی حسن میں اضافہ نہیں کر سکتی with the help of cosmetics، سنگھار کی مدد سے۔ She needs spiritual beauty to look beautiful۔ اسے خوبصورت دکھائی دینے کے لیے روحانی خوبصورتی کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر۔ آپ نے اس کویسچن کو جو ہے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے۔ جب تک آپ اس کو لکھیں گے نہیں تو آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کو پریپیئر کر لیا۔ آپ اس کو ایون 10,000 دفعہ بھی پڑھ لیں، دیٹ از ناٹ انف۔ اس کو پڑھیں پھر اس کو لکھیں، پڑھیں لکھیں، لکھ کے آپ اس کو پھینکتے بھی جاؤ تب بھی یہ کافی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اللہ حافظ۔